بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر و بیشتر ہر زبان سے سننے کو ملتا ہے کہ کیا 2025 ہی وہ سال ہے جس سال دجال کا فتنہ پیدا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور مزید اسلامی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایات کی گئی ہیں، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ رب جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑی ہو، میدانی ہو یا صحرائی، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہیں پہنچ پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان حدیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔
یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال کی قوتوں اور فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہم اپنی نسلوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔